اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو فرسٹ جز ہے، جو ہے جز الوہیت، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرسٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں لا سے اللہ تعالیٰ کس کی نفی کر رہے ہیں اور کس پر اس بات لے رہے ہیں، یعنی کس پر ایمان لے رہے ہیں، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو کلمہ طیب جو بنائے اس میں پہلے نفی کر رہے ہیں لا سے، یعنی کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کچرا نکال لو بول کے حکم دے رہے ہیں، اس کے بعد الا اللہ کی اس بات کرو، الا اللہ پر ایمان لے کے آؤ، یہ بول رہے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ ہے سمجھ بوجھ جو ہے لوگوں میں یہ ہے کہ جو ہے کلمہ طیبہ میں کہ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر ایمان لے کے آ رہا ہے، اگر پوچھے کسی سے تو وہ بولے گا کہ صرف اللہ پر ایمان لے کے آ رہا ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ہونے پر لا الہ الا اللہ پر ایمان لا، یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے ایمان لے کے آ رہے ہیں، یعنی الہ کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے اوپر، اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ بولنا ایمان ہے۔ تو پہلے الہ بولنے کے لیے اپنے آپ کی صاف صفائی کرنا پڑتا، مخلوق اپنے دل کی صاف صفائی کرنا پڑتا، اور دوسروں کے اندر جو حاجت روائی پن دکھ رہا نا مخلوق کے اندر، اس کو بھی صاف صفائی کرنا پڑتا، اس کے بعد اللہ کی طرف آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کی حالت نہیں دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ خدا مطلب الہ بنا لیا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی حاجت روا نہیں ہے، الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھو اس انسان، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ رہنے دیا، یعنی اس کو دنیا کی سمجھ بوجھ پوری ہے، ہر چیز معلوم ہے اس کو، انہیں بولتا میرے کو کوئی حوالہ نہیں بنا سکتے بھائی، دنیا میں اتنا ہوشیار ہوں میں، مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود اس کو گمراہ بنا کے رکھے ہوئے ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ رہنے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تیرے کو دنیا کی سمجھ سب ہے نا، مطلب اگر کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کو معبود بنا لے، اپنے نفس کو معبود بنا لے، شیطان کو معبود بنا لے، دنیا کو معبود بنا لے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو اس انسان کی مثال دے کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس انسان کی مثال دے کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں
اس کو میں دنیا کی ہر سمجھ بوجھ دوں گا، اور انہیں میری طرف آنا بھی نہیں، اس کو میں ایسی حالت رکھ کر دوں گا، اور اس کے کان پر پردے ڈال دوں گا، اس کے دل پر مہر لگا دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو کوئی اللہ کی بات آیت پڑھ کے سمجھائیں گے، دین کی بات سمجھائیں گے، تو وہ بات اس کو سننے نہیں آئے گی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سنے گا مگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا دل ہر چیز کو سمجھے گا مگر اللہ کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دل پر مہر لگا دیں گے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیں گے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ کان پر پردے ڈال دیں گے، دل پر مہر لگا دیں گے، آنکھوں پر پردے ڈال دیں گے۔ پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ایسے شخص کو خدا اگر گمراہ کر دے تو کون ہدایت کرے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اتنا سب ڈیٹیل میں سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے۔ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم تجربہ بھی کر رہے ہیں، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں بھی، ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں کیا کہ ہم کوئی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے مطلب وہ پیسہ ہے، ایگزامپل سمجھنے کے طور پہ پیسہ ہے۔ پیسہ جو ہے اب کبھی نہیں بولا، پیسہ کبھی اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا، پیسہ جو ہے کبھی کتابوں کو نہیں بھیجا، پیسہ کبھی کوئی چیز کو نہیں بھیجا، مگر انہیں بازمان حال بولتا کہ میرے سوا تیرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ انہیں اپنے منہ سے بولتا نہیں کبھی، مگر بازمان حال بولتا انہیں کہ میں نہ ہوں تو تو روڈ پہ آ جاتا، میرے سوا تیرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ پیسہ بازمان حال بول رہا، یعنی وہ مخلوق ہے نا۔ پیسہ مخلوق کے ٹکاؤ کیا ہے؟ 4 ٹکاؤ ہے مخلوق کے۔ صورت شکل ہوتی ہے عالم شہادت کی، صورت شکل ہوتی ہے، رنگ روپ ہوتا ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے، اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں رکھ کے دیکھ لیں، اگر یہ 4 چیزیں کسی میں ہیں تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی میں ہیں تو وہ مخلوق ہے۔ اب لوگ جو ہے پیسہ کرتے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نفسانی خواہشات بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، ہر چیز سے پہلے نفی کرو، اس کے بعد اس بات کرو، اس کے بعد الا اللہ پہ آؤ۔ اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے رہیں گے، جو نفس بولا اس کی اتباع کریں گے، جو خواہش ہے اس کی اتباع کریں گے، جو دنیا کی اتباع کرے گا، جو شیطان کی اتباع کرے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں غرق کر دیں گے، اس کو دنیا میں اتنا بزی کر دیں گے کہ انہیں میری طرف آنا ہی نہیں، اور ورسٹ کیس میں کیا کریں گے؟ اتنا بزی کر دیں گے انہیں آنا نہیں، اوپر سے اس کے کان کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیں گے اور اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیں گے، اب تو انہیں خطا ہی نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کلیمے میں جو لا ہے، وہ لا عربک میں جو ہے 2 قسم کے لا ہوتے ہیں، ایک لا نافیہ ہے اور ایک لا نفی الجنس ہے۔ لا نافیہ مطلب عارضی انکار مطلب اب کوئی گھر پہ نوک کرے، کون ہے؟ تو نعمان ہے کیا؟ تو ابھی نعمان نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، بعد میں آئیں گے، یہ ہو گیا عارضی انکار، یہ ہو گیا لا نافیہ۔ اب جو ہے دوسرا جو لا ہے وہ لا نفی الجنس ہے، یعنی قطعی انکار۔ نوک کرے، نعمان ہے کیا؟ نعمان قطعی یہاں پہ نہیں رہتے، مطلب قطعی نہیں رہتے یہاں پہ، نعمان کے نام کا کہ بندہ رہتا ہی نہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو لا یوز کرے نا، وہ لا قطعی انکار والا لا ہے، جو لا نفی الجنس ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم جیسے جاہلوں کو اپنے کلیمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو جو ہے لا جو ہے وہ قطعی انکار ہے، جو اللہ تعالیٰ جو یوز کرے اس میں۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو لا یوز کرے لا نفی الجنس ہے، اور لا الہن نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں لا الہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جو بھی یہ لا نفی الجنس جو کسی اسم سے پہلے آتا ہے،
تو تنوین گرا کر فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مخدر لاتا ہے ایو شعین یعنی کوئی شے. اب جو ہے ہم جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کا عربک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یعنی نہیں معبود مگر اللہ. اس میں کیا ہو رہا؟ معبود کا انکار ہو جا رہا ہے اس میں, مگر کوئی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اس کے اصطلاحی معنی کرنا پڑتا. یعنی اپن کیسا ٹرانسلیشن کرتے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ کوئی کہاں سے لے کے آئے؟ اپنی مرضی سے اپن لگا لے سکتے کیا؟ ویسا نہیں, اس کا ایک ریزن ہے بولنے کا. تو لا الہ جو آ رہا نا وہ, اور جو لا نفی الجنس ہے, جب لا نفی الجنس آتا ہے تو کوئی چیز کے ساتھ آتا ہے انہیں. تو اسی لیے سمجھنے کے لیے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سمجھ, اسی وجہ سے جو کوئی آ رہا نا کلمے میں وہ لا نفی الجنس کی وجہ سے آ رہا ہے, یعنی قطعی انکار, یعنی کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, صرف اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان لے کے آؤ بول رہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ اب جو کیا بولتے ہیں, صلو علی نبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم. اب ایسے 3 شخص ہوں گے جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. پہلا کون ہوگا؟ عالم ہوگا. وہ پہلا بندہ جو ہوگا, پہلا شخص وہ عالم ہوگا. عالم اگر اپنی واہوائی کے لیے اگر انہیں علم حاصل کر رہا اور انہیں علم دے رہا قیامت کے دن, اور انہیں اپنی تعریف کے لیے علم حاصل کر رہا, اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور اسی سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو جب بولے گا یا اللہ میں تو تیرے دین کا کام کرا تھا, میں تو تیرے بندوں تک تیرے دین کو پہنچایا تھا, تو کیوں میرے کو جہنم میں ڈال رہا ہے, کیوں میرے سے آگ کو لگا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تو جو دین کا کام کرا تھا, تو جو میری نوکری کرا تھا, جو دین کو پہنچایا تھا, وہ صرف تو اپنے تعریف کرنے کے لیے کہ دیکھو انہیں کتنے بڑے عالم ہیں, دیکھو انہیں کتنے بڑے جو ہے متقی پرہیزگار ہے. تو وہ کرنے کے لیے تو وہ دین کا کام کرتا تھا. وہ دین کا کام تو اپنے لیے کرا, میرے لیے نہیں کرا. اگر ہم بھی جو آج جو ہم بیان کر رہے ہیں, اگر یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ بیان میں کر رہا ہوں, میری تعریف ہونا, میری واہوائی ہونا, اگر میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ایسی چیزوں سے. تو پہلے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ میں جاہل ہوں. جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو 3 بار جو درود شریف شروع میں پڑھتے ہیں, تو پہلے درود شریف میں اپنے آپ کو حوالے کر دینا اپن کہ میں مردہ ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ هو الحی القیوم, اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے. تو اور جو ہے عالم میں 2 ذات ہے خالی, ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے. اور مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ خالق ہے, اور جو بنائی ہوئی چیز کو مخلوق بولتے, جو پیدا کی ہوئی چیز ہے. تو ہم مخلوق بننا, ہم بھی اگر مالک بننے جائیں گے تو ہم اللہ کے مقابلے میں آ جاتے. اس سے ہم محفوظ رہنا. اپن مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کرے تو ہم مخلوق بنے ہوئے رہنا ہمیشہ. تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو قبول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں مخلوق میں اس کو پیدا کرا تھا اور انہیں مخلوق بن کے رہا, انہیں مالک بننے کی کوشش نہیں کرا. اگر ہم کا مالک بننے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے ہمارے کانوں کے اوپر پردے پڑ جائیں گے, آنکھوں کے اوپر پردے پڑ جائیں گے, اور جو ہے دلوں کے اوپر مہر لگ جائیں گے. اور اگر یہ سب رکھ کر کوئی بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دوزخ کی آگ کو سلگائیں گے. یہ عالم ہو گیا. دوسری کیٹیگری کون ہے؟ شہید. جو بندہ شہید جو ہے, اگر وہ جو بھی ہے جنگ میں جو بھی ہے, اگر انہیں یہ سوچ کے شہید ہو رہا ہے کہ میں مرنے کے بعد لوگ میری جو ہے بہت ہمت والا تھا, انہیں کتنا ڈیرنگ تھا, اگر وہ سب سوچ کے اگر وہ کر رہا ہے تو اس سے وہ بھی جہنم کا مستحق ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے لیے, اپنی واہوائی کے لیے کر رہا انہیں. اور تیسرا کیٹیگری کون سی ہے؟ سخی. اگر کوئی سخاوت کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, بھائی میں اتنے مسجدیں بنا دیا, میں اتنے جو ہے مدرسے بنا دیا, میں اتنے بچوں کو حفظ قرآن کرا دیا,
کئی کو کیونکہ میری تعریف ہونا وہاں پر کوئی دعوت میں گئے 4 جنوں میں بیٹھے تو وہاں پہ میری تعریف ہونا کہ بھائی دیکھ رہے ہیں انہوں جو ہے کیسی مسجدیں بنائے، کیسے انہوں دین کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ سوچ کے اگر انہیں کر رہا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. کیونکہ جو تو بھی کرا وہ تو صرف اپنی تعریف کرنے کے لیے کرا. تعریف کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، وہ خالق ہے. الحمدللہ رب العالمین، صرف اللہ کی ہی تعریف ہے. اگر کوئی ہم کو آ کے بولا، دنیا ہے بھائی لوگ آ کے بولتے ایسا نہیں، تو ہم فوراً اپنے دل میں لا الہ الا اللہ پڑھ لینا. لا الہ میری تعریف نہیں، الا اللہ میری کوئی تعریف نہیں، میں جاہل ہوں، الا اللہ. تو ہم 3 بار تو درود شریف پڑھتے ہیں بیان کے شروع میں، 3 بار درود شریف میں اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دینا. مولا حیات تیری ہے، میں تو مردہ ہوں. هو الحی القیوم تو ہے، میں نہیں ہوں. تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. میں تو مرنے والا ہوں، میں تو مردہ ہوں. مولا حیات تو تیری ہے. پھر علم تیرا ہے مولا، میں تو جاہل ہوں، میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم. مولا اب کون سے کی امریکہ کے کون سے کی گلی میں کیا چل رہا اپنے کو کیا معلوم. پھر اپن بولتے میرے کو سب معلوم ہے. بھائی سب معلوم تو بولو پھر امریکہ کے وہ نیو یارک سٹی کے وہ گلی میں کیا چل رہا وہاں پہ معلوم ہے. سب معلوم جو بولتے ہیں نا ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم. ہر کوئی جاہل ہے یہاں پر، مگر ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ کوئی چیز. صرف اللہ ہی علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی عالم ہے. میں جاہل ہوں مولا. پھر کیا ہے، ارادہ بھی میرا نہیں ہے. دوسرا ہو گیا حیات کو حوالے کر دینا کہ میں مردہ ہوں مولا، حیات تیری ہے. علم کو حوالے کر دینا، علم تیری ہے مولا، میں تو جاہل ہوں، میرا کچھ علم نہیں ہے. اور ارادہ تیرا ہے مولا، میں تو مصدر ہوں، میں ارادہ بھی نہیں کر سکتا مولا، ارادہ بھی تیرا ہی ہے. پھر قدرت قوت تیری ہے مولا، میں تو مجبور ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں مولا، میرا کچھ نہیں ہے. قدرت رکھنے والی ذات بھی تیری ہے، قوت رکھنے والی ذات بھی تیری ہے، تو ہی خالق ہے، میں کچھ نہیں ہوں مولا. پھر سماعت جو سننے کی جو سمجھ بوجھ ہے، جو سننا ہے، سماعت بھی تیری ہے مولا، میں تو بہرا ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. بصارت جو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، وہ بصارت بھی تیری ہے مولا، میں تو اندھا ہوں. کلام تیرا ہے مولا، میں تو گنگا ہوں. ہر چیز تیرے ہے مولا، میرا کوئی نہیں، میرا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے صفتی نام 7 ہیں جو ہم ابھی پڑھے نا. حیات یا مطلب هو الحی القیوم، علم، عالم، مشتر، مرید، پھر قدرت، خالق، اور سمیع، بصیر، کلیم. اللہ تعالیٰ کے صفتی نام 7 ہیں. اور 99 نیمز جو ہم پڑھتے وہ انفعالی نام ہیں، وہ دوسرے نام ہیں. پھر انفعالی نام اللہ تعالیٰ کے انفعالی نام مطلب انگنت نام ہے اللہ تعالیٰ کے. تو ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے کو ایمان کس پہ لے کے آنا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو نکالنا، پہلے اپنا کچرا نکالنا، ہمارے اندر ہمارے کو جو اپنے حاجت روائی پن دکھ رہا نا، ہم اس کو بھی نکالنا، اور سامنے والے کی اندر جو مخلوق میں جو حاجت روائی پن دکھ رہا نا، اس کو بھی نکالنا اپن. اس کے بعد وہ نکلنے کے اوپر محنت کرنا. اگر اس کے ہٹ کے اگر دوسرے بھائی انہیں بھی میری ضرورتیں پوری کرتا، میرا باس بھی میری ضرورتیں پوری کرتا، یہ پیسہ بھی میری ضرورتیں پوری کرتا، یہ نوکری میری ضرورتیں پوری کرتی، ہر چیز، یہ کھانا کھائے تو میرا پیٹ بھرتا، یہ جو اس میں جو حاجت روائی پن نظر آتا نا، وہ ہٹانا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. نہ پیسہ حاجت روا ہے، نہ نوکری حاجت روا ہے، نہ اپنا باس حاجت روا ہے، نہ کوئی چیز حاجت روا ہے. صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے الا اللہ. یہ اپن بولتے رہنا. کوئی بھی اپنی تعریف آگے کرے تو اپن اس میں الحمدللہ بولتے. بھائی کوئی بھی آگے تعریف، ارے بھائی کیا کام کر رہے ہیں آپ، زبردست کام کر رہے ہیں، اتنی مسجد بنا دیے، وہ مدرسہ بنا دیے، اتنے بچوں کو حفظ قرآن کرا دیے. تو انہیں کیسا خوش ہوا تھا، اس کا دل خوش ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ میری تعریف ہو رہی ہے وہاں پر، بول کے اس کا دل وہاں پہ خوش نہ ہونا. اس کا دل یہ سوچ کے خوش ہونا اس میں مولا کی تعریف ہو رہی، میرا کچھ نہیں ہے اس میں. اگر انہیں وہاں پر میں لا لیا نا کہ میری تعریف ہونا وہاں پر، اگر وہاں پہ میں آ گئی اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ عمل کو اس کے منہ پہ مار دیں گے. عمل قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اسی لیے پہلے میں نکالنا ہے. میں بھی حاجت روا نہیں ہوں، اللہ ہی حاجت روا ہے. جو نفی ہو رہی نا، وہ مخلوق کے اندر جو حاجت روائی پن دکھ رہا، اس سے پہلے نفی کرنا ہے. پھر اس بات کرنا ہے. کیا اس بات کرنا ہے؟ الا اللہ،
اس بات کا اس بات کرنا ہے ہم کو. تو ہم یہ ہمارے ڈیلی بیسس میں اپنے روٹین میں لا لینا کہ ہماری اگر کوئی تعریف آگے کرے تو ہمارا دل اس کے تعریف سن کے کیسا ریاکٹ کر رہا، کہ یہ بول رہا کہ ہاں میں تعریف کے قابل ہوں بھائی، اسی لیے انہیں آگے تعریف کرے، میں اتنے اچھے کام کرا اس لیے میری تعریف ہو رہی. بھائی نے تو کون کرتے تعریف آگے؟ آج کل کے زمانے میں ہر کوئی تانے مارتے، کوئی بھی تعریف نہیں کرتا. اگر کوئی آگے تعریف کرا تو اپن یہ سوچ کے خوش ہونا کہ یہ میری نہیں، مولا کی تعریف ہے یہ، کیونکہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. حیات، علم، ارادہ اپن سب چیز اللہ کے حوالے کر دیے، تو میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ میں مخلوق ہوں، تعریف تو اللہ ہی کی ہے. تو اپن یہ سوچنا اور ڈیلی اس کو جو ہے ریویژن کرتے رہنا اور لا الہ الا اللہ کی پریکٹس کرتے رہنا، تو جو ہے یہ چیز اپنے اندر سے نکلتی. آنکھوں سے نہیں دکھنا رہتا، وہ قلب کی نظر سے دکھتا. وہ اب کیونکہ مسلمان جو ہے سامنے وہ بتوں کو نہیں رکھ کے پرستش کرتا، اس کو اپنے قلب میں رکھ لیتا. تو اپنی قلب کی صفائی کرنا ہے اپنے کو ہمیشہ. قلب کی صفائی کرنے صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے جو ہے اپنی قلب کی صفائی ہوتی رہتی. ہمارے کو معلوم ہے اگر ہمارا جسم ناپاک ہو گیا تو پانی سے اس کی صفائی ہوتی. قلب کی صفائی کیسا ہوتی وہ ہمارے کو نہیں معلوم. روح کی صفائی کیسا ہوتی وہ ہمارے کو نہیں معلوم. وہی جو ہے گندگی لے کے ہم زندگی بتا رہے، وہ اسی اسنا میں وہی گندگی کے ساتھ اگر ہماری موت ہو جائے تو سیدھا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو، اللہ کا شکر ہے اپنے اولیاء کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہمارے کو آج تک یہ سمجھنے کا موقع مل رہا کہ اللہ تعالیٰ کلیمے میں کیا بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ اس کے ذکر میں لگا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئے اسے معاف فرمائے، اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.